بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، سبق ہم پڑھ رہے تھے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا۔ 2 پیراگراف پہلے ہم اس سبق کے پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلتے ہیں، کوشش کریں گے مکمل ہو جائے۔ اصل میں باتیں بہت ساری تشریح طلب ہوتی ہیں، تفصیل طلب ہوتی ہیں، تو وہ بات چیت کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ باتیں جو ہیں وہ ٹائم پہ مکمل ہو جائیں۔ کوئی چیز رہ جائے گی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ الفاظ معنی کے لیے پنسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، اپنے پاس لازمی نوٹ کریں۔ تیسرا پیراگراف ہے کہ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ مصنف اپنی سوچ بتاتا ہے کہ میرے مطابق میں پاکستانی قومیت کے حوالے سے جو میں نتیجہ نکالتا ہوں، جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قومیت ان عقیدتوں سے عبارت ہے، معنی پاکستانی قومیت کے پاس میں جو عقیدہ ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں: اسلام اور اسلام کا دیا ہوا تصور حیات، پھر اس کے پہلو بپہلو ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی مسلمان ایک الگ تہذیب و تمدن کے دائی ہیں، ایک الگ تہذیب و تمدن کے وارث ہیں، اور ہندوستان کی جو متحدہ قومیت ہے، اگر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے اور ہندوستان میں سے پاکستان الگ نہ ہوتا تو شاید جو تہذیبی اکائی ہے مسلمانوں کی، جو ثقافتی اکائی ہے، جو مسلمانوں کا ایک وراثت ہے، وہ شاید ہندوستان میں قائم نہ رہتی اور مسلمانوں کی وہ ثقافتی تہذیبی روایات شاید کہیں گم ہو جاتی۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے، اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں جغرافیائی تقاضے، میں نے اس دن بات کی تھی کہ ہم اگر پاکستان تسلیم کر لیں جس میں یہاں بحیرہ عرب ہے، یہ پاکستان ہے، ہم اس کو تسلیم ایک فرض کر لیتے ہیں، یہ جو میں نے لائنیں لگائی ہیں، لکیریں لگائی ہیں، اس کے اندر جو ملک واقع ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کا جو باقی اوپر والی باتیں جو ہم نے باہر سے کی ہیں وہ جغرافیہ ہے۔ اوپر یعنی نارتھ میں چائنا ہے، مغرب میں یا ویسٹ میں ایران اور افغانستان ہے، ساؤتھ میں جنوب میں بحیرہ عرب ہے، اور مشرق میں انڈیا یا بھارت ہے۔ تو کہتا ہے اب اس حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن ہے۔ کسی بھی قوم کو رہنے کے لیے زمین بھی چاہیے جہاں پہ رہ کے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک قومیت ظاہری طور پر نظر آتی ہے اور ایک اس کا باطن بھی ہے۔ جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے جو نظر آتا ہے، ایک اس کا باطن ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے دونوں چیزیں سے مل کے کوئی پھل یا پھول بنتا ہے۔ اس قیاس پر پاکستانی قومیت کے روح یا اس کے باطن تو وہ تخیل ہے
تخیل کے معنی وہ خیال ہے، وہ سوچ ہے۔ ہم فکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو اس کی تحریک کا محرک ہو، محرک کہتے ہیں حرکت دینے والا، تحریک دینا، کسی کام کے لیے تیار کرنا، حرکت دینا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ تیار کرنا کسی کام کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے۔ یعنی روح کا اور باطن تو یہ ہے نا، روحانی طور پہ باطنی طور پہ کہ ہم مسلمان ہیں، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب اس کا جو بدن ہے وہ ملک ہے، یعنی مسلمان رہتے کہاں پہ ہیں، جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ جغرافیائی حدیں یہ ہیں، ان کے درمیان مسلمانوں کا جو وطن ہے وہ کہلائے گا پاکستان۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ یعنی اگر آپ اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اپنی روحانی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ اسی طرح اس کا بدن تب ہی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ محکم کے معنی پختہ، پکا۔ ضروری ہے۔ اسی طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ اسلام پہلا عنصر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، پھر ساتھ انسان ہیں، تو ہمیں رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے، کوئی خطہ زمین چاہیے۔ تو جس خطہ زمین میں ہم رہتے ہیں وہ پاکستان کہلاتی ہے، تو پاکستان ہمارا وطن ہے۔ یہ دوسرا عنصر ہے معنی۔ آپ نے وہ جو تخیل بنایا، جو سوچ بنائی قوم کی، اس کے دو عناصر ہیں۔ پہلا عنصر اسلام، دوسرا اسلام کا وطن یعنی مسلمانوں کا وطن جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے دو سوال ایسے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں اور جن کا جواب دینے کے لیے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں، جیسا کہ اقبال نے کہا، وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تو پھر قومیت کے جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ یعنی اقبال اگر کہتا ہے کہ وطن پرستی اچھی بات نہیں ہے، اسلام پرستی اچھی بات ہے، تو پھر ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ وطن کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں ہے؟ ہم ایک غیر مسلم کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وفادار ہو، کیونکہ پاکستان تو مسلمانوں کا ملک ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں سوالات جتنے پریشان کن ہیں اس سے زیادہ گمراہ کن ہیں۔ مصنف کہتا ہے یہ دونوں سوال میرے نزدیک پریشان کن تو ہیں ہی، یہ گمراہ کن بھی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی جو قومیت ہے، جو مسلمان ہیں، انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے یہ سوالات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، سوالات کیے گئے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہر زندہ قومیت میں جغرافیے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کہاں رہتی ہے، اس کا وطن کون سا ہے، کس علاقے میں رہتی ہے۔ اگرچہ اس کا اصل محرک اس کا اندرونی عقیدہ یا مت یا تخیل ہی ہوتا ہے،
مگر کوئی قوم صحیح معنوں میں قوم تب ہی بنتی ہے جب اس کی جغرافیائی حدیں بھی موجود ہوں۔ جغرافیہ موجود ہو تو تب ہی کوئی قوم جو ہے وہ قوم بنتی ہے۔ جغرافیے کے بغیر کوئی قوم کہلانے کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قوم ہے وہ کسی خطے میں رہتی ہو۔ خطے کے بغیر کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مصنف کی سوچ ہے۔ پھر مصنف نے کہا ہے کہ اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب ہی تھا، یعنی اسلام عرب میں آیا، جہاں پہ آج کل سعودی عرب واقع ہے۔ پھر جب اسلام باقی ملکوں میں پھیلا تو اس کی جغرافیائی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں، یعنی اسلام جو ہے وہ پہلے جزیرۃ العرب میں تھا، وہاں پھیلا، اور پھر جوں جوں لوگ اسلام قبول کرتے گئے تو اس کا دائرہ جو ہے یہ وسیع ہوتا گیا، جغرافیائی حدیں اسلام کی بڑھتی گئیں۔ یہ صحیح ہے کہ اصل محرک ہر حالت میں عقیدہ ہی تھا، یعنی یہ سوچ صحیح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ تھا اصل محرک وہی تھا کہ جو اس کے پھیلاؤ کا باعث بنا، اسلام باقی ملکوں میں بھی پھیل گیا۔ مگر عقیدہ جغرافیے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ پتہ کی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عقیدہ یعنی اسلامی عقیدہ، مسلمان ہونے کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ جو توحید ہے، یہ پھیلتا گیا، توحید پھیلتی گئی، توحید کا عقیدہ پھیلتا گیا، اسلام، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جغرافیے میں کو بھی لپیٹ میں لیتا گیا، یعنی اس کی جو زمینی حدیں تھیں وہ بھی وسیع ہوتی گئیں۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم ہے، یعنی جو سوچ ہے اسلام یعنی توحید، مسلمانیت، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی زمین پر اللہ کی بادشاہت، یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جو مسلمان تو ہوں گے وہ بغیر وطن کے ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا پڑوسی بھارت ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت ہے، ہندوؤں کا قبضہ ہے، لیکن وہاں بھی 24 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، وہ محکوم ہیں، جس طرح کہ یہاں بیان کیا گیا کہ اگر ان کی وہاں پہ اپنی حکومت نہیں ہے تو دوسروں کے دستے نگر ہوں گے، دوسروں کے محکوم ہوں گے، دوسرے وہ بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق بہرحال نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان قومیت کا اسلامی نقطہ نگاہ سے تو حصہ ہیں، لیکن جغرافیائی حوالے سے وہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہ بھارتی یا انڈین قومیت کا حصہ ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے، علاقہ ہے تو ہی آپ عقیدے کے حوالے سے وہاں رہتے ہیں تو وہ آپ کا وطن کہلائے گا۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا طالب ہے اور اس کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ کچھ جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی جا کے تبلیغ کرے گا نا، تو تب ہی جا کے وہ وطن کہلائے گا۔ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں، اسلامائزیشن اور نیشنلزم میں کوئی تضاد آپس میں نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطن سے ہی ہوتی ہے۔ اسلام تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کے پاس وطن ہو۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز اور ایک طرح کی رہبانیت بن جاتی ہے۔ راہبانیت کا جو تصور ہے یہ عیسائیت میں ہے۔ علامہ اقبال نے جس وطن کی مخالفت کی ہے وہ یورپ کی وطنیت، نیشنلزم ہے، جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے، اور ایک لحاظ سے یہی وطن اور انسانیت کے لیے بے شمار مصائب کا سرچشمہ رہی۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، سرچشمہ کے معنی وجہ۔ منبع، ماخذ، اور اب تک ہے۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے اور بجا طور پر مخالف تھے، مگر ان کے افکار میں، افکار فکر کی جمع ہے، خیالات،
جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر بربریت اور بد تہذیبی ہے، اسی طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصور کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق، یہ ان کی کتاب ہے، اور جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایشیا میں جو مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، ان کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یہاں تک تھا آج کا ہمارا سبق، کچھ رہ گیا انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں، تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔